बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज मुज़ाकरात का तीसरा दौर था। पॉजिटिव डेवलपमेंट्स रही हुकूमती बेंचेस की जानिब से भी और अपोजिशन बेंचेस की जानिब से भी। तमाम सहाफ़ियों को और कौम को यही बताया जाता रहा कि हमारी बड़े खुशगवार माहौल के अंदर मुलाकात हुई है। बट एट द सेम टाइम एक मुलाकात और वेटेज पकड़ गई कि जनाब उसकी कुछ तरह की है कि बैरिस्टर गौहर साहब की और आर्मी चीफ की मुलाकात पेशावर में हुई है और वो वेटेज ज़्यादा पकड़ गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस, सारा डिजिटल मीडिया का फोकस सारा उस तरफ फिक्स हो गया है। बट लेट्स टॉक अबाउट पॉजिटिव थिंग्स कि आज जो स्पीकर साहब को लेकर, असद कैसर साहब को लेकर, अली अमीन गंडापुर साहब को लेकर, उधर से राना सनाउल्लाह साहब हो जाएं और बाकी हुकूमती अरकान जो हो जाएं, उनकी जानिब से जो एक पॉजिटिव वाइब दी गई है पाकिस्तानी की हद तक पॉजिटिव है। और उन सारे मुज़ाकरात का आउटकम क्या डेमोक्रेसी की तक़वियत या कुव्वत मिलती हुई दिखाई दे रही है। राना सनाउल्लाह साहब, इरफान सिद्दीकी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ गई आज, चार्टर ऑफ डिमांड भी अपोजिशन ने रख दिया हुकूमत के सामने। बट एट द सेम टाइम इस सारी खबर से बड़ी खबर आर्मी चीफ की मुलाकात जो हुई है कुछ सियासतदानों से केपी में। साइड पे एक मुलाकात का कहा जा रहा है कि जनाब बैरिस्टर गौहर साहब और अली अमीन गंडापुर साहब की भी हुई है। वो खबर ज़्यादा वेट पकड़ गई। दो कि आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट मेरे नज़दीक तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग और मुज़ाकरात की थर्ड सिटिंग थी। इसी सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में PMLN से जनाब नासिर भट्ट साहब हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जनाब शाहिद खटक साहब हैं। खटक साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। ज़रा मुलाकात का अहवाल जो आपको पता है हमें भी बता दें, हमारे नाजरीन को भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, वो ज़्यादा तफसीलात तो बैरिस्टर गौहर साहब बेहतर बता सकते हैं और उसमें हमारे चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब भी थे। जी देखिए, उससे पहले चूँकि रूटीन में जो सिक्योरिटी के हवाले से जो मीटिंग थी जिसमें तमाम जमातों को बुलाया गया था और उसमें गवर्नर भी था और चीफ मिनिस्टर साहब भी उसमें मौजूद थे, तो उसके बाद शायद फिर कोई मुलाकात हुई है शायद। जी, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने एक दफ़ा तस्दीक की कि मुलाकात हुई है, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी बाकियों के साथ ही हुई है। एक तो सिक्योरिटी रिलेटेड मुलाकात थी। तो ये बैरिस्टर गौहर साहब कब से सिक्योरिटी उमूर के माहिर हो गए? जी देखो, हमारे पार्टी की चेयरमैन है। नहीं, CM KPK की समझ आती है कि वो एक सूबा चला रहे हैं, वो सारे मैटर्स में वो। जी देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर हैं और सूबाई सदर है पार्टी, उनकी समझ आती है। ठीक, हाँ। तो उसके बाद जो मुलाकात हुई होगी। बट साहब, ये बैरिस्टर गौहर साहब कब से सिक्योरिटी उमूर के, मतलब मुझे समझ नहीं। मैंने वकील में जानता था कि बड़े अच्छे वकील हैं माशाल्लाह, ये भी जानता था कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं। अब मुझे एट वंस पता चला है कि बैरिस्टर गौहर सिक्योरिटी उमूर पे भी बड़ी ग्रिप रखते हैं वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने जो बात पूछी तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई सिक्योरिटी उमूर पे बात हुई होगी। वही तो आपसे कर रहा हूं कि उनकी नहीं, वो इमरान की सिक्योरिटी पे बात हुई होगी कि उसके साथ क्या करना है हमने। कि वो अगर कुछ मांग रहे हैं तो वो जाहिर है बैरिस्टर गौहर साहब कुछ मांगा होगा, फिर अब जाके वो बताएंगे। लेकिन ये चीज़ आप मुझे बताएं, फिर आखिर है ना, वो आ गया ना, ये तो आज की रिटर्न जो डिमांड आ गया कि नहीं आ गया, उस तरफ आते हैं ना। ये रिटर्न डिमांड मेरे पास सामने पड़ी है। ठीक है, रिटर्न डिमांड जो है, ये जो मुलाकात है ना, पहले बैरिस्टर गौहर ने इनकार किया। आपने 2 दिन पहले देखे तो बैरिस्टर साहब ने टीवी पे, मैंने सुना, उन्होंने कहा जी कोई मुलाकात नहीं। ठीक है, ऐसी हुआ। फिर अली अमीन साहब ने वो चीज़ तोड़ी, वो सच्चा आदमी है ना, वो आपको पता है मोला जट खुली काम करता है। तो उन्होंने कहा जी नहीं, हमारी अलग भी मुलाकात हुई है और उसके बाद जो अकेले भी मुलाकात हुई है बैरिस्टर गौहर साहब की। अब वो क्या हुई है, वो जो NRO वाली बात ऐसी होती है ना। घबराए तो नहीं PM? नहीं, हम कोई नहीं घबराए। हम तो साल डेढ़ से कह रहे थे कि इमरान साहब आके हमसे बात कर लें, हुकूमत और अपोजिशन बैठेगी तो आपस में बात। वो हमें पहले मानते ही नहीं थे, बिल्कुल ठीक। अब मान लिया है। अब ये देखें कि 4 दिसंबर या 5 से ये एक मुज़ाकराती टीम बनी थी जी। लिख के अब दे दिया, और जो लिख के दिया वो आपके सामने है, टीवी पे भी आ गया। अब मुझे बताएं कि ये मेरे भाई कहते थे, कोई कहता था 270 चले गए, कोई कहता था 48 चले गए, मुख्तलिफ बातें थी। इशातों की बात कर रहा हूँ, 26 नवंबर के वाले से। अब उन्होंने जो लिख के दिया है, एक नाम नहीं लिखा। ठीक है, आप मुझे बताएं, अल्लाह ना करे किसी का एक बेटा, भाई, खावन अगर कोई दुनिया से चला जाता है, वो 4 दिन चुप करेगा, 5 दिन उसके बाद उसके माँ बाप हैं, वो बोलेंगे, वो आके डी चौक में बैठ जाते कि मेरा बच्चा किधर है। 13 बंदों के नाम बताते थे। चले, वो तो छोड़ो ना, जिसने एक नाम नहीं बताया। मैं आ रहा हूँ। अच्छा, एक नाम नहीं बताया। फिर आप कहते हैं ये एक और दूसरी बात कि जी आप एक जुडिशल कमीशन बना लें। वो खतरनाक सा फोन फिर निकल आया। अच्छा, ठीक है, सुने ना। नहीं तो वो क्या हुआ कि भाई जिन लोगों के फैसले हो चुके हैं, अदालतों में केस चले जा चुके हैं, उनका आप कैसे कह सकते हैं अदालत में आप अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं हुकूमत कर सकती। बट सर, मैं एक गुजारिश करूंगा, सिर्फ आपकी बात में सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। 9 मई के बाद मैं लाहौर में मौजूद था, मैं तब लाहौर में काम करता था।
بہت سارے 9th میں کے کیسز میں نے خود سے کور کیے ہیں. میں ان کی فیملی سے لوگوں کی ملتا رہا, کیا کرتے ہیں وہاں پر, کیا کر رہے تھے جو جیو فینسنگ میں لوگ آئے. میں آپ کو ذاتی طور کے اوپر حکومت کو, پی ایم ایل این کو میں آپ کو آفر کر رہا ہوں, میں آپ کو ذاتی طور پہ بہت سارے لوگوں کی فیملی سے ملوا سکتا ہوں جو اس دن وہاں پہ احتجاج نہیں کر رہے تھے. میں ایک نام اکثر لیتا ہوں, طارق مسیح صاحب. وہ وہاں پر مزدوری کر رہے تھے اور وہاں سے چھٹی کر کے وہ واپس جب گھر جا رہے تھے, ہی واز پکڈ اپ کہ جیو فینسنگ میں آپ کا نمبر آ گیا. وہ ٹوٹا ہوا ان کے پاس موبائل فون تھا طارق مسیح صاحب کے پاس. میں نام He was بتانا picked چاہتا up. ہوں. پھر ایک بات سنیں نا, جی, تو اس طرح کے اگر بہت وہ سارے نہیں, cases ہیں. اگر ایسی کوئی بات ہے تو وہ عدالت میں جا کے اب وہ رہا ہو گئے, اب وہ رہا, پھر لیکن دیکھیں نا, سال جیل کاٹی, نہیں میری سال دیکھیں. جیل کاٹی. اچھا یہ کیا تھا آپ مجھے بتائیں, 9 مئی جو ہوا فورسز پہ حملے ہوئے, میں نے نہیں کرائے, آپ نے نہیں کرائے. نام لے لیں سر, پہلے نام لے لیں. میں نام بتاتا ہوں, آپ بتائیں نام کا پوچھ رہے ہیں. ایک ہمارا جو ہے محمد علی شہید ہے, ایک انیس شتی ہے, ایک ولی محمد ہے, ایک صدر علی ہے ہمارے مردان کے, ایک شفیق خان شہید ہے ہمارے, ایک محمد الیاس ہمارے کوہاٹ سے شہید ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں عمران عباسی, عبد الرشید, تاج الدین ہمارے چرسدہ کے, عبد القادر شہید, مبین ملک شہید, 11. اچھا ایک یہ اس نام کے علاوہ نہیں دیے. ایک جو ابھی ریسنٹلی ہمارا اٹک میں ملک صاحب, وہ شہید, ملک ادریس غالباً. ملک ادریس. اچھا یہ نام آن دی ریکارڈ کمیٹی پہ نہیں لکھ کے دیے انہوں نے نام. میں یہ مطالبات ایک دونوں کے لیے میں دونوں کے لیے پڑھ دیتا ہوں, میں دونوں کے لیے پڑھ دیتا ہوں, میں چارٹر آف ڈیمانڈ میں پڑھ دیتا ہوں. 2 کمیشن آف انکوائری بنانے کا مطالبہ کیا گیا. چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 3 سینئر ججز پر مشتمل کمیشن بنانے کا مطالبہ. ججز کا انتخاب حکومت اور پی ٹی آئی مل کر کریں گے. کمیشن کی کارروائی کو اوپن رکھا جائے گا. پہلا کمیشن 9 مئی کے واقعات کی تحقیق کرے گا. بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کی تحقیقات کی جائیں گی. گرفتاری کے بعد ملک بھر میں واقعات کی ویڈیوز کا جائزہ لیا جائے گا. جتنی بھی گرفتاریاں ہوئی ان کی قانونی حیثیت اور انسانی حقوق کے حوالے سے جائزہ لیا جائے گا. ایک ہی فرد کے خلاف متعدد ایف آئی آرز کے اندراج کا جائزہ لیا جائے گا. سینسرشپ رپورٹنگ پر پابندیوں اور صحافیوں کو ہراساں کرنے کے واقعات کی تحقیقات کی جائیں گی. اور آخری کمیشن انٹرنیٹ کی بندش اور اس میں ہونے والے نقصانات کے ذمہ داران کا تعین کرے گا. جی دیکھیں, میں ابھی اس کے اوپر کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. جی پہلے تو یہ کہ ہم جوڈیشل کمیشن کا قیام کیوں چاہتے ہیں. جی جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ ایز اے تھرڈ پارٹی اس چیز کی آڈٹ کرے گی. ہمارا ایک موقف ہے 9 مئی کے حوالے سے, حکومت کا الگ موقف ہے 9 مئی کے حوالے سے. 24 سے 26 نومبر تک ہمارا الگ موقف ہے, ان کا الگ موقف ہے. ان کا کہنا ہے کہ جی 26 کو گولی نہیں چلی, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو شہید کیا ہے. اب ہم بھی ایویڈنس دیں گے, یہ حکومت بھی ایویڈنس دے گی. 9 مئی کو ہم بھی وہ ویڈیوز پیش کریں گے جس میں ہمارے لوگ منع کر رہے ہیں کہ یہ توڑ پھوڑ نہ کریں, یہ بھی ایویڈنس لے کے آئیں گے. تو جی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور سب سے بڑھ کے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہی 9 مئی کو عمران خان صاحب کی جو گرفتاری تھی اس کو غیر قانونی, ہائی کورٹ سے جو گرفتاری ہوئی تھی, ہائی کورٹ سے جو گرفتاری ہوئی تھی غیر قانونی طور پہ ڈکلیئر کی سپریم کورٹ آف پاکستان نے, جس کا ذکر آج رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی کیا ہے کہ گڈ ٹو سی یو والا معاملہ جب بندے جی دیکھیں ابھی اگر چیف جسٹس کے ریمارکس کے اوپر ہم نے جانا ہو تو ابھی اسی چیف جسٹس نے جب بلاول بھٹو کے بارے میں کہا کہ آپ کے نانا جو تھے ہم اس کا بڑا احترام کرتے تھے, بڑا دیکھیں یہ تو روٹین کی ریمارکس ہے. ابھی فار ایگزامپل ایک پارٹی کا سربراہ سپریم کورٹ میں جائے گا اور چیف جسٹس کو اچھا ویلکم کرے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو چیف جسٹس ملا ہوا ہے. ایڈ کر دیتا ہوں, مولانا فضل الرحمان صاحب جب ایک کیس تھا آپ کو یاد ہے جس میں بڑا شور مچا اور قاضی صاحب نے سارے علماء دین کو بلایا تھا, تو جو رجسٹرار تھے یا سیکرٹری تھے ان کے مشتاق صاحب چیف جسٹس کے, وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو عدالت سے باہر ریسیو کرنے آئے. بالکل آئے کوئی پروٹوکول نہیں تھا یہ کوئی, اور یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو سپریم کورٹ کے باہر سے مشتاق صاحب ریسیو کر کے لے گئے. میں آپ کو ایک آپ کے پروگرام میں یہ میں پریڈکشن بھی کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں 9 مئی کے بعد عمران خان صاحب کی جو رہائی ہوئی وہ بھی پری پلان تھی. رہائی بھی پری پلان؟ یس, کہ جس طریقے سے عمران خان کو گرفتار کیا, ہم نے پروٹیسٹ کیا. عمران خان جب ان کو پتہ چلا کہ لاکھوں کی تعداد میں عوام جو ہے روڈے کے اوپر ہے, انہوں نے کیا کہ سپریم کورٹ کے ذریعے مداخلت کرا کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا. ہم خوش تھے کہ جی عمران خان صاحب کو رہا کر لیا. اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کے سامنے تھا. اس کا مطلب ہے گڈ ٹو سی یو میں تو آپ لوگ انوالو ہوئے. گڈ ٹو سی یو میں تو ان کو فائدہ ہوا. گڈ ٹو سی یو کے بعد ہمارے پارٹی کا بیڑا غرق ہو گیا. نثار نے جو ہمارے ساتھ کیا اس میں بھی ہم ہی شامل تھے. کیا جو چیف جسٹس ثاقب نثار نے ہمارے قائد میاں نواز شریف کے ساتھ کیا, ان کو سٹنگ وزیر اعظم تھے. کیا کیا ان کو؟ میں بتاتا ہوں, کیس چلا پاناما. ٹھیک ہے, پاناما کہاں سے آیا؟ دیکھیں چلا نا پاناما کہاں سے آیا؟ نہیں پاناما چلا کہاں سے آیا؟ مجھے بتائیں. انٹرنیشنل سکینڈل. عمران خان پی ٹی آئی کا تو تھا. نہیں اچھا مجھے آپ بتائیں اس میں اقامہ کہاں تھا؟ چلے آپ یہ بتا دیں. انویسٹیگیشن ہو رہی تھی نا کس چیز کی؟
کہ جی نہیں کس چیز کی ہو رہی تھی؟ تو یہ تو تمام چیزوں کی ہوگی نا. نہیں اس میں اقامے کا نہیں اقامہ کدھر جی آئی ٹی نے تمام فائنڈنگز کی تھی. نہیں آپ مجھے بتائیں نا پاناما آپ نے اچھا پاناما کیا تھا بیسیکلی؟ ٹھیک ہے پاناما کیا آپ نے کہا جی کہ وہ پاناما تھا کیا؟ دیکھیں نا پاناما کیا تھا؟ ایون فیلڈ کی ڈیٹیلز تھی. پراپرٹی کی ڈیٹیلز تھی. ایک منٹ تو ایون فیلڈ کی ڈیٹیل میں کہتا ہوں جی کہ وہ کیس چلا تھا کچھ نہیں تھا نا. پاناما کدھر تھا اس کیس میں؟ ایون فیلڈ میں. ایون فیلڈ میں پاناما کہاں تھا؟ میں بتاؤں جی کیا نہیں اقامہ سوری کہاں تھا اقامہ؟ ٹھیک ہے جی نہیں تھا نا. میں پہلی بات یہ پاناما ایک انٹرنیشنل سکینڈل تھا جس میں ان تمام سرٹیفائیڈ چور اور ڈاکو لٹیروں کے نام تھے جنہوں نے ملک کے پیسہ چوری کر کے باہر فلیٹس خریدے. ٹھیک ہے اس میں میاں محمد نواز شریف کا نام آیا. جب ٹرائل شروع ہوئی سپریم کورٹ ایک منٹ ایک سیکنڈ کدھر مجھے نکال کے دیں پاناما میں میاں نواز شریف کا نام ہے. میں آپ کو جو کہتے ہیں مجھے گوگل دیں کیوں بول رہے ہیں نکالیں مجھے نواز شریف کا نام بتائیں. فیملی نیم آئے تھے. فیملی نیم آئے نواز شریف کا نام بتا دیں یار آپ یہی تو آپ کو چیزیں نا نواز کون ہے؟ فیملی نیم دیکھیں ڈائریکٹ نام نواز شریف صاحب کا نہیں. family نہیں name. تھا نا. Family name. اچھا پھر یہ بھی ایک چیز چلے ثابت ہوگی. ابھی دیکھیں یہی مسئلہ ہے. چاچا بانجی سے انکاری, چاچا بانجی نہیں چاچے سے دیکھیں. انکاری, دنیا باپ میں بیٹے سے انکاری, بیٹا باپ سے انکاری. اچھا پھر ایک ہی مجھے فیملی ہے. بتائیں. دیکھیں ابھی میں بتاتا ہوں ان کے نواز شریف کے بیٹوں نے اعلان کہا کہ جی ہم پاکستانی نہیں ہیں. ہاں انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کا قانون ہم پہ لاگو نہیں ہوتا. بالکل تو میرے پہ بھی نہیں لاگو ہوتا. جب میں برٹش میں رہ رہا تھا میں گیا ایمبیسی میں جب جج ارشد ملک کا تھا مجھے ایمبیسی والے نے کہا میں آپ کو ریسٹ کرتا ہوں. میں نے کہا کر کے دکھاؤ. وزیر اعظم کے بیٹے نہیں آپ جس مطلب ہمارا المیہ دیکھیں. تھوڑا سا لوگوں کو سمجھاتے ہیں. بٹ لوگ تھوڑا سمجھاتے ہیں. ایک چھوٹی میں بات دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ پاناما کی بات تو ختم ہوگی نا. ویسے ختم نہیں ہو رہی. میں ایک بات کرتا ہوں. میں نے کہا کہ نام میاں نواز شریف صاحب کا بیٹوں کا نام کس کا ہے؟ اچھا میں بیٹوں کا نام تھا نا نواز شریف صاحب کے والد کا تھا. انہوں نے کہا جی یہ پراپرٹی اس وقت ہم نے خریدی جب نیشنلائز ملیں ہوئی ذوالفقار البھٹو نے کی. اس کے بعد یہ دبئی چلے گئے قطر میں چلے گئے. میں نے تو پاکستان میں کیا لندن میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے آن دی ریکارڈ. شریف فیملی ڈینائی کرتی رہی نا. نہیں دیکھیں نا اب میاں نواز شریف نے ڈینائی کیا کہ میرا نہیں تھا. آپ مجھے بتائیں مجھے وہ دے. لیکن ایک بات مجھے صرف اتنا بتائیں کہ نواز شریف کا نام تھا پاناما میں. تو بیٹے کون ہے اس کے؟ ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے. میرے ساتھ رہیے گا.